عمران خان کا بھٹو سے موازنہ۔ عمران خان کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیے جانے والے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ ان کے چاہنے والوں کو یقین ہے کہ جس طرح امریکی ایما پر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ گیا، اسی طرح عمران خان کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ کیا واقعی عمران خان امریکہ کے لیے خطرناک ہو گئے تھے اور ان کا موازنہ بھٹو جیسی قداور سیاسی شخصیت سے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی انسٹی ٹیوٹ کا سنگ بنیاد تو جنوری 1955 میں رکھا گیا، جسے 1956 میں ایٹامک انرجی کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا، مگر یہ ایک فرمائشی اور بڑی حد تک نمائشی ادارہ تھا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی۔ جنرل ایوب خان اور ان کے مقرر کیے ہوئے چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی پرامن مقاصد لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ اشوک کپور جو کینیڈا کی یونیورسٹی آف واٹرلو میں پروفیسر ہیں، وہ اپنی کتاب پاکستانز نیوکلیئر ڈیولپمنٹ میں لکھتے ہیں، جب ایوب خان سے پوچھا گیا کہ اگر بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم بنا بنایا ایٹم خرید لیں گے۔ بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں تھے تو انہوں نے ایندھن، قدرتی ذرائع اور ایٹامک انرجی کے وزیر کی حیثیت سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی کی، اور بعد ازاں جب وزیر خارجہ بن گئے تو تب بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ان کی دلچسپی کم نہ ہوئی۔ بالخصوص سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے بعد انہیں شدت سے احساس ہوا کہ پاکستان کا دفاع ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے ہی ممکن ہے۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد جب بھارت نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی تگودو میں تھا تو بھٹو نے عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اگر بھارت نے جوہری دھماکہ کیا تو ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کمال متین الدین نے اپنی کتاب دی نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا میں لکھا ہے، اگرچہ تب تک بھارت واضح طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر ایوب خان جوہری ہتھیار بنانے کے حق میں نہیں تھے اور نہ ہی انہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری خیال کر رہے تھے۔ یہ بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے کہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ صلاحیت حاصل کرنے کی سفارش کی، مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوب خان نے تجویز مسترد کر دی کیونکہ تب فوج کو جوہری ٹیکنالوجی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آغا شاہی جو بعد ازاں وزیر خارجہ رہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے 20 جنوری سن 1972 کو ملتان میں سابق گورنر صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ پر پاکستان بھر کے سائنسدانوں کو جمع کیا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر عبدالسلام سمیت چوٹی کے ماہر طبیعیات شریک تھے۔ بھٹو نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میرا خواب تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کیا آپ میں سے کوئی میرا یہ خواب پورا کر سکتا ہے؟ سائنسدانوں نے کہا ہاں، اگر ہمیں وسائل اور سہولیات مہیا کی جائیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس تقریب کے دوران ہی بھٹو نے منیر احمد خان کو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ بھٹو نے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کی جانب سے پہلا عملی قدم اٹھاتے ہوئے کراچی میں پاور پلانٹ کی بنیاد رکھی، جسے کینپ کہا جاتا ہے۔ فرانس سے طویل مذاکرات کے بعد ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے، مگر اس دوران بھارت نے 18 مئی سن 1974 کو پوکھران میں اسمائلنگ بدھا کے مقام پر پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی مشکلات بڑھا دیں۔ ایک طرف پاور پلانٹ کے لیے بھاری پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تو دوسری طرف فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کا معاہدہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں بھٹو نے کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلا کر ایٹم بم بنانے کی منظوری دے دی، مگر ان حالات میں ایٹم بم بنانا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس پلوٹونیم تیار کرنے والا ایٹمی ری ایکٹر، ایندھن بنانے والا جوہری پلانٹ اور بھاری پانی تیار کرنے والا پلانٹ نہیں تھا، اور فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کی بیل بھی منڈے چڑھتے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور یہی خط پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ نیدرلینڈ میں یورینیم افزودہ کرنے والے اولمیلو پلانٹ پر کام کر رہے ایک نوجوان سائنسدان نے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کراچی اسٹیل ملز میں نوکری کی درخواست دی، مگر اسٹیل مل والے ان کی بات نہیں سن رہے۔ وزیر اعظم بھٹو نے اپنی ملٹری سیکرٹری کو کہا
کہ اس نوجوان کو کہیں فوری طور پر چھٹی لے کر پاکستان آئے اور مجھ سے ملاقات کرے۔ اس نوجوان سائنسدان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، جنہوں نے بیلجیم سے طبعی فلزیات میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی تو بھٹو نے کہا، اسٹیل مل کو بھول جاؤ، ہمیں یہ بتاؤ ایٹم بم کیسے بنانا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پلوٹینیم کے بجائے یورینیم کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تجویز دی، جو بھٹو نے قبول کر لی۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹمی توانائی کمیشن میں کام کرنے کا کہا گیا، مگر جب بیوروکریسی نے ان کی دال نہ گلنے دی اور روڑے اٹکانا شروع کر دیے تو بھٹو نے ایک خفیہ منصوبے پر کام شروع کیا، جس کا کوڈ نیم پروجیکٹ 706 رکھا گیا۔ ایٹمی توانائی کمیشن کو نمائشی گھوڑے کے طور پر کام کرنے دیا، مگر نیوکلیئر پروگرام چپکے سے پروجیکٹ 706 کے تحت چل رہی کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں منتقل کر دیا گیا۔ آگے چل کر یہاں یہی پروجیکٹ 706 کس طرح بھٹو کی پھانسی کا سبب بنا، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔